ان الحمد الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، حدیث کا درس چل رہا ہے اور الحمدللہ ہماری پہلی حدیث مکمل ہو چکی ہے، اور جو طلباء ذوق و شوق کے ساتھ حدیث پاک کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں عمل کی نیت سے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج ہم دوسری حدیث کا درس شروع کرتے ہیں۔ حدیث پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ترجمہ اور مختصر سی اس کی تشریح کریں گے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب قال الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد للہ على كل حال رواه البخاری۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جس سے آپ کو مسرت اور خوشی ہوتی تو فرماتے کہ حمد و ستائش اس اللہ کے لیے جس کے فضل اور احسان سے اچھائیاں تکمیل پاتی ہیں، اور جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو آپ کو ناپسند اور ناگوار ہوتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر کرنے والا ہوں۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کسی حال میں بھی ادا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں آپ پر متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتوں کا آپ پر نزول ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب انسان پر کسی قسم کی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری آ جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر کو بجا لایا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو انسان کو اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور اس کی عظمت پر یقین ہو تو انسان ہر مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور وہ نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اکابرین میں سے، علماء دیوبند میں سے، جنہوں نے بزرگ تھے بہت بڑے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا، ان کا نام مولانا میاں جی اصغر حسین تھے۔ بہت سیدھے سادے آدمی تھے، وہ بہت سخت بیمار ہوئے، ان سے کچھ لوگ عیادت کے لیے گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ، آنکھیں بہت اچھی ہیں، اس سے دیکھ رہا ہوں، کان بہت اچھے ہیں، اس سے سن رہا ہوں، زبان بہت اچھی ہے، اس سے بول رہا ہوں، ہاتھ اور پیر بھی اچھے ہیں، ان سے کام لے رہا ہوں، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، معدہ بھی اچھا ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ 105 ڈگری بخار ہے، ایسے بھی اللہ کی ساری نعمتوں کو شمار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بخار ہے۔ اس کو کہتے ہیں نعمت کی قدردانی، کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کر کے بتایا عملی طور پر۔ تھوڑی سی بیماری آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو اس پر بھی ہمارے اکابر نے ہمیں یہ چیز عملاً کر کے بتائی، جو کام ہمارے حضرات صحابہ اکرام نے کیا اور جو حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عملاً کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری دی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے جس سے ہمارا بہت زیادہ عرصہ دراز سے ہمارا پیار، محبت، گھریلو تعلق ہے، لیکن اگر کسی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف اس کی طرف سے آ جائے تو ہم اس کے سارے احسانات کو، سارے اس کی قدردانی کو، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو نادانی میں ہو گئی یا جان بوجھ کے ہو گئی، جس طرح بھی ہو گئی، اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ زیادتی کیوں کی۔ یہی معاملہ اس دور میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر تھوڑی سی بیماری آ گئی، تھوڑی سی پریشانی
آ گئی، تھوڑے سے حالات غمگین ہو گئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس غم کو، اس غربت کو، جو حالات بھی ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتوں کا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے پر شکوہ نہیں کرتا، حالانکہ اس کو شکوہ کرنا چاہیے، جو میں نے گناہ کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس طرح کہنا چاہیے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ کہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور ہمیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، تو وہ کل کو ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ بھی وقتی طور پر ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پھر جیسے قرآن میں آیا کہ جیسا آسانیاں آتی ہیں اس کے بعد مشکلات بھی ہیں، مشکلات کے بعد آسانیاں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکلات کے بعد آسانیاں بھی، آسانیوں کے بعد مشکلات بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو ہر وقت بھروسہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مثبت سوچ اپنانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور مثبت سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے، نعمت میسر ہو، اس پر ہم اترانے کی بجائے، غرور کرنے کی بجائے، اپنی اوقات کو بھول جانے کی بجائے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جس قدر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان پر شکر کرنا ہم پر واجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 192 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور جب انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان پر حالات آتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض ایسے کم وقت بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر اللہ کا در اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ اس دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے اپنا ذہن یہی بنانا چاہیے کہ مصیبتیں تو آنی ہیں، وہ تو آ کر رہیں گی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر مشکل سے مشکل حالت کے لیے پہلے سے تیار رہے، اور جب ایسے مشکل حالات آ جائیں ان پر صبر اور تحمل سے کام لے، کیونکہ مصیبت میں صبر کرنا ایمان اور عقل کا تقاضا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مصیبت کے وقت پریشان ہو جائے اور دوسروں سے شکایت اور دوسروں سے شکایتیں کرنے لگے تو مصیبت دور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ جانتے ہیں کہ اس غم کی بدولت آج تک کسی نے اپنے مردے کو زندہ نہیں کیا، کوئی غربت کو شکست نہیں دے سکا، کوئی اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکا، ہاں البتہ اپنے آپ کو مزید پریشان کر رکھا ہے، صحت ضرور برباد کی ہے، زندگی ضرور اس نے اپنی پریشان کن بنا دی ہے، اس لیے اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر اس میں اپنے آپ کے لیے خیر سمجھے اور اپنے آپ کو سنبھالے۔ جو شخص مصیبت میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے وہی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ آپ کو مفہوم بتایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 128 کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ جب مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرے، ٹھیک ہے؟ اور انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر معاملے میں ہمیشہ دل و دماغ ٹھنڈا رکھے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، یہ نہایت بہترین خوبی ہے جو سراسر خیر پر مبنی ہے۔ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو مایوسی، شرم، تکبر اور حوصلہ شکن باتوں سے پاک رکھے اور ہمیشہ پر امید، پرسکون، مطمئن اور حوصلہ افزا اپنے آپ کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے۔ کوئی بیماری آ گئی اللہ کا شکر ادا کرے، پریشانی آ گئی اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی مر گیا اپنا عزیز اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر صبر کرے۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں میں یہ معمول رہا ہے کہ دن کے سارے اوقات کو شام کے وقت بیٹھ کر اس کا محاسبہ کرتے، اور جب رات کو بیٹھتے محاسبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں عطا ہوئی تھیں ان پر شکر ادا کرتے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ آپ اس چیز کو آزمائیں اور یہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں
آپ اس کے صحیح حقدار بنیں گے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے گا تو وہ آیت قرآن کی اس آیت کا مصداق بنے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں جو اس کو نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، عالی شان نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔